الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج ہماری جو حدیث ہے اور جو باب ہے وہ پچھلے باب سے ہی متعلق ہے، اور اس کو امام صاحب نے عنوان دیا ہے باب ظلم دون الظلم۔ بعض ظلم بعض سے ادنا ہوتے ہیں، اس بات کا بیان یہاں قرآن مجید کی اس آیت پہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں پریشانی پیدا ہوئی اور انہوں نے سوال کیا، اس کو ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن، جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو صحابہ نے کہا اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے ظلم نہ کیا ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو ظلم سے مراد ہے وہ شرک کا ظلم ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا وہ ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس سے مراد گناہ نہیں ہے، گناہ بھی ظلم ہے لیکن اس آیت سے مراد گناہ نہیں ہے۔ اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی تفسیر بغیر نبی کے بتائے انسان کو جو کہتا ہے کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے، اس آیت میں اس کا رد ہے، اس حدیث میں اس کا رد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا تو صحابہ کو سمجھ میں آیا۔ تو اس لحاظ سے حدیث قرآن کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ حدیث سے آزاد ہو کر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ظلم دو طرح کے ہوتے ہیں، خود حضور نے بتا دیا کہ یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد جو ہے وہ شرک ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے کفر کی بھی دو صورتیں ہیں، شرک کی بھی دو صورتیں ہیں، اور ظلم کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت وہ ہے جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتی ہے، ایمان کی جڑ کے منافی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو انسان کے ایمان کو ختم نہیں کرتی، البتہ ایمان کے حسن میں نقص اور کمی واقع ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ایک مسلمان میں ظلم ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، نا صحابہ یہاں پر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم تو مطلب جو ہمارے یہاں صوفیت نے حضرات صحابہ کی تصویر کھینچی ہے نا، صحابہ اس کے بالکل الٹ ایک بالکل ایک انسانی معاشرے کا منظر کشی کرتے ہیں۔ وہ بھی انسان تھے اور انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے والد سب سے بڑے جو ہستی ہے جن سے ہمارا آغاز ہوا، آدم علیہ السلام، وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہماری اماں اور ابا دونوں سے گناہ ہو گیا، دونوں سے زیادتی ہو گئی، اور دونوں نے ہی اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظلم کو معاف فرما۔
تو اس پر ہم کل خاصی بات کر چکے تھے کہ اپنی اولاد کی تربیت میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس طرح کا مطالبہ کرنا اور اس طرح کی چاہت رکھنا کہ ان کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، اور اگر ہو تو کم از کم ہمارے سامنے تو بالکل بھی نہ ہو نا، تو یہ بہت ہی خطرناک بیماری کو وجود دیتا ہے، جس میں انسان ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ والدین اور معاشرے کے سامنے کوئی اور تصویر، اور کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ اور تصویر ہوتی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے، میں غور کرتا ہوں اس بات پر کہ اکثر آپ دیکھیں گے جو دینی گھرانے ہوتے ہیں، خاص طور پر عالم جہاں پر ہوتے ہیں، تو ان کو ان کے گھر میں کوئی عالم نہیں مانتا۔ عالم ماننے سے مراد یہ ہے کہ دل میں ان کے لیے تعظیم کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ گھر میں وہ ایک نارمل لائف گزار رہا ہے، وہ اپنی بیوی سے لڑائی بھی کرے گا، خوش ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کھانے کھا رہا ہے، وہ ایک بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے نا۔ اس میں کوئی غلطی بھی پائی جائے گی، کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی بیوی بچوں کو پتا ہو ہمارے ابا میں یہ غلطی ہے۔ اب چونکہ بچوں کی تربیت ایسی کی ہے تصوف نے اور معاشرے کا، کلچر کا، اور وہ خود مولوی صاحب جو ہیں جب وہ مسجد میں جا رہے ہیں یا درس دینے جا رہے ہیں، یا اپنے ان کی جو دوسری زندگی ہے جسے آپ دینی زندگی کہتے ہیں، جس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے کہ دینی اور دنیاوی کیا، سب دین ہے لیکن ہم نے بنایا ہوا ہے نا، تو اس میں وہ اتنا پرفیکٹ نظر آئے گا اور اتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ظاہر کرے گا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے بچے بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، اس کے اپنے گھر میں اس کی نصیحت کوئی نہیں سنتا، کیونکہ لوگ نصیحت کرنے والا کم از کم ایسا بندہ چاہتے ہیں کہ جو ہر گناہوں سے پاک ہو۔ وہ جو انہوں نے سنا ہوا ہے نا صحابہ والے واقعات، کہ بس وہ تو پتہ نہیں کیا نور کی بارش تھی اور نورانی لوگ تھے، وہی تھی نور کی بارش، اور نورانی بھی تھے مگر تھے تو انسان ہی، ٹھیک ہے، ان سے بھی ظلم اور گناہ ہو جاتے تھے۔ اگر وہ بالکل ہی ظلم سے پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے، تو پریشان کیوں ہوئے پھر وہ اس آیت پہ؟ کیوں انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے اللہ کے رسول جو ظلم نہ کر بیٹھا ہو اپنے آپ پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، ہم ظلم سے بچو پھر۔ نہیں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی تم ظلم سے بچو، گناہوں سے بچو، آپ انہیں الٹا یہ بتا رہے ہیں بھئی اس آیت میں جو ظلم سے مراد ہے نا وہ شرک ہے، اور اس سے تم بچے ہوئے ہو اور اس سے بچ کے رہنا ہے۔ تو شرک سے بچنا تو آسان ہے نا بنسبت عام گناہوں کے۔ اچھا، عام گناہوں میں بھی میں غور کرتا ہوں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کیونکہ یہ باب ہی گناہوں کا ہو رہا ہے، ظلم میں سارے گناہ آ جاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے گناہوں میں اور چھوٹے گناہوں میں فرق کیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے ہم تمہارے ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا جو آج ہمارا سوسائٹی مطالبہ کرتی ہے، جو آج والدین مطالبہ کرتے ہیں، جو آج مسجد کے اندر کا ماحول مطالبہ کرتا ہے، دینی تحریکیں مطالبہ کرتی ہیں، بچیوں سے، بچوں سے، نوجوانوں سے، اور شاید ہم بھی اپنے آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور گلٹ میں پڑے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی بس وہ جو ہے نا اچھا بچہ بن کے رہنا ہے، گناہوں سے پاک زندگی آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کی ہے نا توبہ اور استغفار کی ہے، اور جو اجتناب کی بات کی ہے گناہوں سے، وہاں کبائر کی بات کی ہے۔ اور میں آج حدیثیں پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بعض احادیث میرے سامنے سے گزری۔
ان احادیث میں ایک حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اللہ کی حد کو میں پہنچ گیا ہوں، میرے پہ حد قائم کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی تم نے وضو کیا، نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ نے کہا جی وہ تو پڑھی، کو بس اللہ نے معاف کر دیا تمہیں، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ہمارے جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ تو پہلے ہی الحمدللہ مسلمان ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسا نہیں ہے کہ گناہوں پر جو ہے نا وہ بدماشی کرتی ہو، ہیں ایسے لوگ، برے لوگ تو ہوتے ہی ہیں، گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ وہ پہلے ہی شرمندہ ہوتا ہے اور وہ مولوی کے پاس چلا جائے تو مولوی صاحب اس کو اور چتر مارتے ہیں اور اس کو بے عزت کرتے ہیں، یا دینی بندے اس کو دیکھ کے اور زیادہ لعنت ملامت کرتے ہیں۔ یہ غلط انداز ہے بھئی، وہ پہلے ہی شرمندہ ہے، آپ نے اس کو کسی غلطی میں دیکھ لیا ہے تو اس کو اب آپ مزید شرمندہ نہ کریں۔ ایک اور حدیث مجھے بڑی زبردست لگی، صحیح حدیث ہے، حضرت عمر کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں جو ہیں مدینہ کے اندر حضرت عمر کے زمانے میں خلافت میں مسلمانوں کی خبر گیری کر رہے ہیں، گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ ایک گھر سے ان کو آوازیں آئیں اور ان کو لگا کہ اندر کچھ چل رہا ہے۔ وہ قریب گئے دروازے کے تو انہیں معلوم ہوا، ابھی اندر نہیں انہوں نے مطلب ہے کہ کھٹکھٹایا، باہر سے ان کو پتہ لگا کہ اندر تو شراب پی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بندے کا گھر ہے، ربیہ، ربیہ ایک کوئی مسلمان تھے، ان کا گھر ہے۔ تو انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو، وہ اپنے گھر میں جو کر رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں ان کی جاسوسی کریں؟ سبحان اللہ۔ اور دروازے سے ہی حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف واپس لوٹ گئے۔ تو گناہوں کے ساتھ جو تعامل ہے نا، یہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے۔ اور اس حدیث میں دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی تم یہ کیسا سوال لے کر کے آ گئے ہو، گناہوں سے بچو بس۔ ہاں جی، چھوٹا بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کسی مولوی صاحب کو وہ کہہ رہا ہو یہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے، یہ بڑا گناہ ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی درس دے گا تو کبیرہ گناہ پڑھا ہی دے گا، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ معاملات کے اندر لوگوں کو تربیت کرتے ہوئے کیا کبھی ہم کسی چیز سے صرف نظر بھی کرتے ہیں؟ بھئی کوئی گناہ میں ملوث ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیں، گزر جائیں، کیا آپ اس کو دیکھ کے اس کو شرمندہ کر کے کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تلاش ہم نہیں کرتے کہ ہم کس طریقے سے اس کو اس گناہ سے نکالیں، کیسے اللہ سے جوڑیں۔ بس ہمارا زیادہ تر فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ڈپریشن کا یہاں اظہار کر دیں۔ تو گناہوں سے روکنا بالکل دین کا تقاضا ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں ایک تابعی کا کال پڑھ رہا تھا، تابعی ہیں یا امام ہیں، میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی شیئر کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے اندر گناہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کریں؟ حضرت امام احمد سے غالباً سوال ہوا، انہوں نے کہا بھائی آپ اس کو 2-3 دفعہ روکیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں۔ تو برائی کو روکنا یہ معاشرے میں مطلوب ضرور ہے۔ اس میں دو انتہائی اس وقت پائی جا رہی ہیں، ایک تو بڑی تعداد وہ ہے جو نیکی کا حکم دینے سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھی ہے، برائی سے روکنا ہی اب لگتا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں یا لوگوں کی آزادی میں ہم کیوں انٹرفیئرنس کریں، ہر کوئی آزاد ہے، کر رہا گناہ کرتا رہے۔ بالکل وہی حالت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، جس قوم پہ اللہ کا عذاب آیا اور اس میں ایک گروہ وہ تھا جو نصیحت ہی نہیں کرتا تھا، تو اللہ نے انہی کو نجات دی یا ان کی نجات کا ذکر کیا کہ جو نصیحت کرتے تھے، جو روکتے تھے۔ تو ایک گروہ تو وہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ہمارے مذہبی طبقوں کا ہے، گھرانوں کا ہے،
معاشرے کا ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا ماحول ہے، جہاں پہ چھوٹے بڑے گناہ میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، چھپ کے کوئی کر رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، اور پھر اللہ سے جوڑنے والے کی سے زیادہ جو ہے وہ بے عزت کرنے والے کام ہے، جس سے انسان مزید اللہ سے غافل ہو، دور ہو۔ تو اس حدیث میں بڑی کمال کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے صحابہ کے سوال کا جواب دیا۔ یہ بڑا ہی ایک اہم اسلوب ہے جس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، داعیوں کو سیکھنا چاہیے۔ تو گناہوں میں بعض گناہ ایک دوسرے سے بڑھ کر کے ہوتے ہیں، اس باب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے۔ تو اس میں 3 درجے بنتے ہیں۔ ایک درجہ بنتا ہے اس ظلم کا، ان گناہوں کا کہ جو آدمی کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، جیسے شرک ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک اللہ کے سوا کسی اور کو مشکلات میں پکارنا، کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کے قانون کو زمین پر نافذ کرنا، اللہ کی شریعت کو معطل کرنا، جبکہ طاقت موجود ہو، قوت موجود ہو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی، تو یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ شرک کی ہم تفصیل عقیدہ کلاس میں پڑھ رہے ہیں۔ تو گناہوں کا پہلا کیٹیگری جو ہے وہ شرک کے درجے کی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے کبیرہ گناہ، اور کبیرہ گناہ کی تعریف جو کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ جس پر کوئی حد قائم ہوتی ہو، حد قائم ہوتی ہو۔ زانی کیونکہ حد ہے، شادی شدہ ہے تو سنسار ہوگا، اور کمارا ہے تو کوڑے لگیں گے، چور کی، قتل کی، ان سب کی حدود ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں کبیرہ گناہ ہیں، جن پر حد قائم ہوتی ہے، یا جن پر کوئی لعنت فرمائی گئی ہو، جیسے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ ایسے ہی بالوں کو اکھاڑنے والی جو پلکنگ جسے آپ کہتے ہیں، خواتین کے ہاں عام طور پر یہ پائی جاتی ہے، اس پر بھی لعنت کی گئی ہے کہ اپنے بالوں کو جو اکھاڑتی ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن پر لعنت وارد ہوئی ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، جیسے نوحہ کرنا مر جانے کے اوپر، کپڑے پھاڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو جن گناہوں پر لعنت آئی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جن پر حد ہے وہ بھی کبیرہ گناہ، جن پر لعنت ہے ان پر کبیرہ گناہ، جن پر آخرت میں کسی عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور، یا جن کی آخرت کے اندر سزا کا ذکر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خور کا دیکھا، یا جن کو اللہ رسول سے جنگ کرنے والا قرار دیا گیا، یا جن کاموں کو اللہ رسول کی بغاوت قرار دیا گیا، وہ سارے کے سارے کام جو ہیں کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کو سیکھنا چاہیے کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ کی جو ہے لسٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں۔ اور اس کے اندر بھی 2 باتیں ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صغیرہ کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، بے خوف ہو جاتا ہے، وہ بھی کبیرہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبیرہ بن سکتا ہے۔ تو صغیرہ کے اوپر مطمئن نہیں ہونا، ٹھیک ہے نا، اس پہ راضی نہیں ہو جانا، گناہ کو گناہ ہی سمجھنا ہے۔ اور منافق کی یہ علامت بیان کی کہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے چہرے پہ مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، اور مومن ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ ہے اس کے اوپر گرنے لگا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، وضو کیا معاف ہو گئے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ معاف، ایک جمعے سے دوسری جمعے کے درمیان، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان،
ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے، اور بعض جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، صغیرہ کی بھی مانگنی چاہیے، لیکن وہ انسان مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے وعدہ کرنا دوبارہ نہ کرنے کا وہ ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے نے کیا کیا ہے کہ بعض صغیرہ گناہوں کو اتنا زیادہ فوکس کر لیا ہے کہ وہ کبیرہ سے بھی جو ہے اوپر چلا گیا ہے۔ مثلاً آپ یعنی بعض چیزیں جو شاید گناہ میں بھی نہیں آتی، اب چہرے کا پردے کا مسئلہ ہے، بہت آپ زور ماریں گے تو یہی کہیں گے نا کہ بھئی کبھی صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا چہرے کے پردے کو، اس کے اوپر سارا شور اٹھا ہوا ہے، چغل کے اوپر چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی۔ ایسے ہی داڑھی شیو کرنا گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، لیکن صغیرہ گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر اتنا شور۔ تو یہ جو معیار ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو شریعت کے وہ لینے چاہیے، جتنی جو بڑے گناہ ہیں اتنی اس کے اوپر سختی ہونی چاہیے، اور جتنے چھوٹے گناہ ہیں ان میں حکمت سے، بڑے گناہوں سے بھی روکنے میں حکمت کو استعمال کرنا ہے، اور چھوٹے گناہوں میں بھی عذر دینا چاہیے۔ تو گناہوں کے درجات ہیں جو ہمیں اس باب میں سمجھ میں آئے۔ باب ظلم دون ظلم، گناہوں میں جو فرق ہے اس کو بیان کرنے کا باب۔ ظلم میں جو فرق ہے تو تین طرح کی کیٹیگری بن گئی، ایک تو شرک کی نوعیت کا ظلم، دوسرا کبیرہ گناہ، تیسرا صغیرہ گناہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہیں، ان کو شرمندہ کرنے کی بجائے، ان کو جو ہے ان کو شیم کرنے کی بجائے آپ انہیں اللہ کی رحمت سے جوڑتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید دلاتے ہیں۔ تو اگلی حدیث جو ہم نے اس کے اندر ہے، اگلا باب آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔